جناب جسٹس عامر فاروق صاحب، جناب سردار ایاز صاحب وفاقی وزیر، آج ہمارے ساتھ سپریم کورٹ بار کے صدر بھی ہیں اور فارمر منسٹر لا منسٹر بھی ہیں، اور جو نیولی الیکٹڈ سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے وکلاء کی جتنی لیڈرشپ ہے اسلام آباد کی وہ بھی یہاں پہ موجود ہے۔ میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آج جو ان کا عارضی لائرز فیسیلیٹیشن سینٹر تھا اس کا افتتاح اپنے ہاتھوں سے کیا، لیکن ان کا جو اصل میں جو کمپلیکس ہے اس کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ جناب ایاز صادق صاحب، آپ نے بالکل درست کہا کہ بہت سارے چیلنجز ہیں، یہ عمارتیں بن جاتی ہیں، لیکن عمارتیں جتنی خوبصورت بھی ہوں اور کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ بھی ہو، اگر اس ادارے کے اصل سٹیک ہولڈر عوام اور اس کے لیٹیگنٹس کو سستا اور جلد انصاف نہیں ملے گا تو یہ عمارتیں بے معنی ہوں۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یقیناً اسلام آباد میں 2018 میں، اور یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایسی ٹیم تھی آنریبل ججز کی جن کو یہ احساس تھا، اور ہم نے 2018 میں پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ کیا ہمارا جو سائل ہے، کیا جو ہمارا لٹیگنٹ ہے، کیا جو وہ جس کے لیے ہمارا وجود ہے، خواہ ہم ہیں یا وکلا ہیں، ہمارا وجود ہی اس سائل کے لیے ہے، اس لٹیگنٹ کے لیے ہے۔ ہم نے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ کیا ان کا ہم پہ اس قسم کا اعتماد ہے جیسے ہونا چاہیے۔ اس میں کوئی آر میں نہیں سمجھتا، یہ تسلیم کرنے کی کہ اس سائل کو، اس لٹیگنٹ کو، اس سٹیک ہولڈر کو ہم پہ اس طرح کا اعتماد نہیں تھا۔ لیکن 70 سال کے اس نظام کو جادو کی چھڑی کے ذریعے ہم تبدیل بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اس کا بنیادی جو پہلا قدم تھا وہ احساس اور وہ عزم تھا، نہ صرف جج صاحبان کا بلکہ وکلا کا بھی، کہ ہمارا مقصد اس سائل، اس لٹیگنٹ کی خدمت کرنا ہے۔ لیکن پھر آئین میں جب دیکھا تو آرٹیکل 7 میں ہمیں پتہ یہ چلا کہ ریاست جو ہے، ریاست کی جو تشریح ہے اس میں عدلیہ کا ذکر نہیں، اس میں انتظامیہ ہے، اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹس ہیں، اس میں پارلیمنٹ ہے، اس میں صوبائی پارلیمنٹس ہیں، اس میں ہر وہ ادارہ ہے جو استطاعت یا طاقت رکھتا ہے کہ وہ ریونیو اکٹھا کر سکے۔ اور اسی سے منسلک ریاست کی جو ایک بنیادی obligation ہے آئین کے تحت، وہ ہے to ensure inexpensive and expeditious justice۔ صرف عمارتوں پہ ہم نے نہیں سمجھا کہ عمارتیں اس کے بنیادی وہ ہے یا یہی ضرورت ہے، ہم نے اس سے بڑھ کر یہ سوچا کہ عمارتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ یہ 70 سال کا جو نظام ہے اس کی تبدیلی ضروری ہے، اس کے اصلاحات ضروری۔ اس اصلاحات کے لیے ہم نے آرٹیکل 7 کو سامنے رکھ کے ایک بڑا ایمبیشس ریفارم پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کا کانسیپٹ پیپر بھی ہم نے
اپنی ویب سائٹ پہ لگایا ہے، اور میں یقیناً فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ہم نے ان کو بھی آن بورڈ کیا ہے، کیونکہ یہ بیسکلی ان کا کام ہے، کیونکہ قوانین کا ریویو بھی ہونا ہے، ان پروسیسز کا بھی ریویو ہونا ہے، ہماری اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی ہے۔ اور جناب وزیر صاحب، یہ میں آپ کو واضح کر دیتا ہوں کہ ہم جج صاحبان کو، عدلیہ کو کسی قسم کی کوئی خوف یا ڈر نہیں تنقید سے، کیونکہ تنقید ہی کے ذریعے ہماری اصلاح ہوتی ہے، نہ کوئی تنقید ہم پہ انفلوئنس ڈال سکتی ہے، نہ ہم سے اس سے کوئی گھبراہٹ ہوتی۔ تو ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ مقصد ایک ہی ہے، خواہ ہم جج صاحبان ہیں یا ہمارے وکلا ہیں، کہ ہم نے اپنے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے، جو وہ آئینی آبلیگیشن ہے کہ ہر شہری کو سستا اور فوری انصاف ملے، وہی ہمارا مقصد ہے، وہی ہمارا گول ہے۔ لیکن میں پچھلی حکومت کو بھی کم از کم یہ ضرور ایکنالج کروں گا کہ جب ہم نے ان کو باور کرایا تو ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس بھی 60 سال میں پہلی دفعہ آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریکارڈ مدت میں تکمیل ہونے کو ہے، اور اس میں جو موجودہ حکومت ہے اور بالخصوص جو موجودہ وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کو بھی میں ایکنالج کروں گا کہ ان کی ذاتی انٹرسٹ لے کے اس پروجیکٹ کی بھی تکمیل جلدی ہو رہی ہے، اور جو ڈسٹرکٹ کمپلیکس ہے وہ بھی اب تقریباً تکمیل کے مراحل میں۔ میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے ادارے کا صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے، اور وہ ٹیسٹ ہے کہ عوام کا اور لٹیگنٹ کا ہمارے اوپر کتنا اعتماد ہے۔ ہم نے اس اعتماد کو بحال کرنا ہے، یہی ہمارا ارادہ ہے، یہی ہمارا ایم ہے، اور یہی ہمارا مقصد ہے، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے، خواہ مقننہ ہو، خواہ انتظامیہ ہو، اور اس میں ضرور میں یہ کہوں گا کہ سیاسی قوتوں کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ عوام یا جو سائلین ہیں ان کا اعتماد شاید اس طرح نہیں جس طرح ہونا چاہیے۔ ہم نے وہی اعتماد ان کو بحال کرنا ہے جو کہ ان کا حق ہے۔ اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے وکلا کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج انہوں نے اپنے عارضی جو فیسیلیٹیشن سینٹر ہے اس کا انوگریشن اپنے ہاتھوں سے کیا۔ اور اس ضمن میں اتنا میں عرض کر دوں کہ یہ بلڈنگ جب بن رہی تھی یا بن گئی تھی تو اس میں یقیناً ہائی کورٹ کا ایک رول تھا، لیکن جب سے میں ایلیویٹ ہوا ہمارا یہ فیصلہ تھا کہ ہائی کورٹ یہ چونکہ انتظامیہ کا کام ہے، انتظامیہ اس میں یہ وہی اس کو مکمل کرے۔ لیکن بڑا تعجب ہوا، تعجب اس لیے ہوا کہ جب ہم ادھر آئے تو بار روم کا ہم نے پوچھا کہ بار روم کہاں پہ، تو جو ایڈمنسٹریٹو بلاک میں 4تھا فلور ہے اس پہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کے بعد یہ ٹائم صرف اس لیے لگے گا کہ یہ پروجیکٹ پھر کنسیو ہوا اور ماشاءاللہ اس پہ کام بھی شروع ہو گیا ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ صرف یہ بات ان عمارتوں پہ نہیں رکے گی، بلکہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کے لیے سستا اور انیکسپینسو اور ایکسپیڈیشس جسٹس کا اپنا جو کمٹمنٹ ہے وہ بھی پوری کرے گی۔ بہت شکریہ۔